السلام علیکم لسنرس، آئیے انسپیکٹر نیاز احمد کھوسو کی ایک منتخب نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ جرائم ہوتے کیوں ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے کبھی محاورتاً مکھی بھی نہیں ماری ہوتی اور جو مرغی کو صبح ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک انسان کا خون کس طرح کر دیتے ہیں۔ انسان کی نفسیات بہت گنجلک اور پیچیدہ ہے، جسے ایک ماہر نفسیات اور تھانے دار ہی سمجھ سکتا ہے، اور ایسے لوگ خودکشی بھی کر گزرتے ہیں۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک صبح تھی، موسم بہار دبے قدموں اپنی بہار دکھانے کے لیے بڑا چلا آ رہا تھا، لیکن ابھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہلکی سی خوشگوار سی خنکی باقی تھی۔ خزاں رسیدہ موسم کے ہاتھوں ٹنڈ ٹنڈ ہونے والے دکھ بھی اب بہار کی آمد کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ سن رہے تھے۔ میں بھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے پہلوان نما شخص کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام پہلوان اللہ رکھا تھا۔ کبھی یہ پہلوانی کیا کرتا تھا، لیکن آج کل مین بازار میں اس کی دودھ دہی کی دکان تھی اور اس کی برفی بھی بہت مشہور تھی۔ اس نئے تھانے میں آنے کے بعد ایک دفعہ مجھے بھی اللہ رکھا کے ہاتھ کی بنی ہوئی برفی کھانے کا موقع ملا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ پریشان لگتا تھا، جیسے کسی بات نے اس کے تن من میں اضطراب کا زہر بھر دیا ہو۔ پھر جب اس نے اپنی پریشانی لفظوں کی صورت میں مجھے بتائی تو میں بھی پریشان ہو گیا اور ساتھ ہی حیران بھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تھانے دار صاحب، میں ناخون کو گوشت سے جدا کروانے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میرا ایک ہی بیٹا ہے، ابرار عرف برقی۔ چند ماہ پہلے تک وہ واقعی برق تھا، کبڈی کا مایہ ناز کھلاڑی، جس کی ڈالی ہوئی کینچی شاذ و نادر ہی کوئی کھلاڑی چھڑا سکتا تھا، اور وہ خود برق کی طرح جاتا تھا اور مخالف کھلاڑی کو ہاتھ لگا کر آ جاتا تھا۔ لیکن اب وہ اپنی چند لمحے دور میرے کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والی چھوٹی سی پہاڑی کو دیکھتا رہا اور پھر آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ اس کی باتیں مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ میرے تجسس کو بھی ابھار رہی تھیں، اور میں پوری دل جمی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ سب ہیروئن کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا بیٹا ہیروئن کے نشے میں ڈوب کر کہیں کا بھی نہیں رہا۔ آپ اسے لا کر حوالات میں بند کر دیں۔ اب اس نے گھر سے چیزیں بھی چرانی شروع کر دی ہیں۔ کل کلاں اگر اس نے کہیں اور بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تو… میں نے ہمدردانہ نظر سے اس سفید پوش اور اپنے وقت کے شہسور پہلوان کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، دیکھو، میں آپ کی پریشانی اور مستقبل کے اندیشوں سے مکمل طور پر آگاہ ہو چکا ہوں، لیکن فی الفور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو لا کر حوالات میں بند کر دوں۔ تھانے دار صاحب، میرے آنگن کا درخت تو پھل دینے سے پہلے ہی سوکے کا شکار ہو گیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہیروئن جیسا زہر بیچنے والوں کو پکڑ کر کم از کم ہمارے ارد گرد بسنے والے مستقبل کے معماروں کو محفوظ کر لیں، اور میرے بیٹے کو سیڑھی بنا کر آپ ان موت کے سوداگروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنے بیٹے کے ہاتھوں دکھی ہو کر جذباتی ہو رہا تھا، لیکن اس کی نیت صاف تھی، اس کا مقصد نیک تھا، مگر یہ وہ بھول گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں کمزور سیڑھی کے ذریعے اثر و رسوخ رکھنے والے ہاتھوں بنی چھت پر بیٹھے ان موت کے سوداگروں تک پہنچنا ممکن کی حد تک مشکل تھا۔ البتہ میرے ذہن میں ایک اسکیم آ گئی تھی۔ اسکیم کے ساتھ اللہ رکھا کی یہ بات بھی میرے ذہن میں واضح ہو گئی تھی کہ ناخون کو گوشت سے جدا کرنے سے اس کی مراد کیا تھی۔ وہ اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے ہماری تحویل میں دینا چاہتا تھا۔ ایک ہیروئنچی کو سنبھالنا مشکل تھا، لیکن میں اللہ رکھے کی بات بھی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھا کہ ہیروئن کے چکر میں اس کا لخت جگر گھر سے باہر بھی چوری چکاری نہ کرنے لگے۔ اس بات کا وہ اظہار بھی کر چکا تھا۔ اس دور میں نشے کے عادی بندوں کے لیے ایک اسپتال بھی کھل گیا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو اس اسپتال میں داخل کروا دے۔ وہ راضی ہو گیا۔ ابھی اسے ہیروئن پیتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے ایک اور شک بھی تھا جو کسی گیلی لکڑی کی طرح میرے ذہن میں سلگ رہا تھا۔ اللہ رکھے کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI اسلم کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے لگا۔
کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، سر، جو شک آپ کے ذہن میں آیا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اس لیے میرے خیال میں حفظ ما تقدم کے طور پر کسی سپاہی کی سفید کپڑوں میں اس دن سے ڈیوٹی لگا دیں جب ابرار اسپتال کے بستر پر جا کر لیٹے۔ تیسرے دن ابرار اور سپاہی عظمت اسپتال میں تھے۔ بڑی مشکل سے ابرار کو اسپتال میں داخل کروایا جا سکا تھا۔ میں نے اور ASI اسلم نے ساری بات اور اپنے خدشات و شکوک اچھی طرح سپاہی عظمت کے دماغ میں بٹھا دیے تھے۔ چند دن بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو ساتھ لیا اور اسپتال میں پہنچ گیا۔ ہم سادہ کپڑوں میں تھے۔ ابرار کو دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ وہ بادل بن گیا ہے جس میں نہ گرج ہے اور نہ چمک ہے۔ میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ یہ جوان دوبارہ ایسا بن جائے کہ کبڈی کے شائقین دوبارہ اسے ابرار برق کہنا شروع کر دیں۔ میں نے اسپتال کے عملے اور ڈاکٹروں کو کچھ باتیں سمجھائیں اور انہیں تاکید کی کہ ابرار کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو اس کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا ان کے احساسات کیا ہیں۔ ویسے ہم نے ان پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہماری واپسی اسی جیپ میں ہوئی جس میں ہم گئے تھے۔ تھانے میں میرے لیے ایک اور اطلاع منتظر تھی۔ کافی دیر سے گاؤں مراد آباد کا نمبردار ولایت علی اور ایک اور موذی شخص میرے منتظر تھے۔ میں نے اپنی سیٹ سنبھالتے ہی انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نمبردار پہلے بھی ایک دفعہ مجھے سلام کرنے آ چکا تھا، جبکہ موذی شخص کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب ہوگا، رنگ گندمی، بڑی بڑی آنکھیں جن سے توانائی جھلکتی تھی۔ عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ نمبردار نے لب کھولتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ملک گلزار صاحب 2-3 دن سے سخت پریشان ہیں۔ مجھ سے ان کی یہ پریشانی دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے موذی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ بلا خوف و خطر اپنی پریشانی بیان کریں۔ اگر معاملہ ہمارے بس کا ہوا تو ضرور آپ کی مدد کی جائے گی۔ میں نے بغور ملک گلزار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے کھنکار کر گلے کو صاف کیا، چند لمحے نمبردار کی طرف دیکھا، پھر بولا، جناب تھانے دار صاحب، میرا بیٹا عبدالغفار 3 دن سے لاپتہ ہے۔ لاپتہ ہے؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور پھر بولا، اس کی عمر کیا ہے؟ گبرو جوان ہے تھانے دار صاحب، 25 سال کا۔ اوہ، آپ 3 دن کیا کرتے رہے؟ ملک گلزار نے سر جھکا لیا۔ اس موقع پر نمبردار اس کی مدد کو لپکا۔ تھانے دار صاحب، یہ 3 دن اسے ڈھونڈتے رہے، پھر میرے پاس آئے اور میں انہیں لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ جیسا کہ پچھلی کئی اس قسم کی تفتیشی کہانیوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی گم ہو جائے تو اس کے لواحقین پہلے اسے خود ڈھونڈتے ہیں، پھر جب کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے تو تھانے میں آتے ہیں۔ بہرحال چند ضروری باتیں پوچھنے کے بعد میں نے انہیں محرر کے پاس رپورٹ درج کروانے بھیج دیا۔ رپورٹ درج کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی جس کا ذکر آگے کروں گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ تجربہ ایک ایسی کنگھی ہے جو انسان کے ہاتھ میں اس وقت آتی ہے جب اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہم پولیس والوں کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا، میرا تھانے دارانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ میں نے اس معاملے میں ASI سے بات چیت کی تو اس نے پنجابی میں کہا، سر، اے لوگ سانو لال بتی تے پیچھے لانا چاہتے نے۔ بات کچھ ایسی ہی تھی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی اور معاملہ نکل آتا۔ بہرحال ہم نے ادھر ادھر سے سنگن تو لینی ہی تھی، اندر کی خبر اور 4 دیواری کے راز مخبروں کے ذریعے حاصل کرنے تھے، غائب ہونے والے جوان کے دوستوں کو ٹٹولنا تھا۔ اگلے دن میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو ساتھ لیا اور مراد آباد پہنچ گیا۔ یہ گاؤں نہ اتنا بڑا تھا اور نہ ہی اتنا چھوٹا تھا کہ قصبے یا گوٹھ کا گمان ہوتا۔ ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے، گندم کی فصل کافی بڑی ہو گئی تھی۔ ملک گلزار کا گھر کافی بڑا تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کے سامان سے سجی بیٹھک میں ہمیں بٹھایا گیا اور میرے منع کرنے کے باوجود ملک گلزار نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ میں نے سپاہی کو باہر بھیج کر عبدالغفار کے قریبی دوست فراز کو بلا لیا۔ فراز کی عمر 23-24 سال ہوگی۔ گھنگھریالے بال والے اس گورے چٹے جوان کو دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔
इस वक्त जवानों की सेहतें होती थीं और इनको जी भर के देखने को जी चाहता था। मैंने फराज की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो उसके चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ कम हुई। मैंने कहा, तुमने अहमद फराज का वो शेर तो पढ़ा होगा जिसमें दोस्ती वगैरह का जिक्र था। जी हाँ थानेदार साहब, मैं आपके सवाल की गहराई तक पहुंच गया हूँ। आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरी दोस्ती अब्दुल गफ्फार के साथ सिर्फ हाथ मिलाने वाली थी या वो मेरा जिगरी यार था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी दोस्ती जिगरी यार वाली थी। चंद लम्हे फराज कुछ सोचता रहा और फिर जज्बाती लहजे में बोला, और अगर तुम्हें यह पता चले कि उसे किसी ने अगवा किया है तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जनाब कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोलूँगा, अगवा करने वालों को सबक सिखा दूंगा। जवान, जज्बात की कश्ती में सवार होकर कभी साहिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। बहरहाल तुम्हारे जज्बात काबिले कदर हैं और मुझे ये यकीन हो गया है कि तुम अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम सिर्फ इतना करो कि मेरे बाकी सवालात के जवाब दे दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। थानेदार साहब, मैं आपके सवालात के जवाब अपनी मालूमात के मुताबिक देने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा दोस्त खुद कहीं गया है या इसे किसी ने गुम किया है? ये सवाल ज़रा टेढ़ा है जनाब। वैसे इसका इम्कान बहुत कम है कि वो खुद किसी तरफ निकल गया है। क्यों? तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? इसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मुझे इस जवान की जहानत हैरान कर रही थी। वो मेरे सवाल की गहराई तक जाकर जवाब देता था। क्या तुम्हारे दोस्त की किसी के साथ दुश्मनी है? हम दुश्मनियां पालने वाले नहीं हैं थानेदार साहब, मोहब्बतें बांटने वाले हैं। मैं, अब्दुल गफ्फार, अबरार और असद एक जान चार कालिब हैं। उसने संजीदगी से कहा। बहुत खूब, मैंने इसे तहसीन आमेज निगाहों से देखते हुए कहा। एक जान दो कालिब तो सुना था, लेकिन ये चार कालिब? हम चार दोस्त हैं जनाब। चार दोस्त? मैंने ज़ेरे लब दोहराते हुए कहा, फिर अचानक मैं उछल पड़ा। क्या कहा? अबरार भी तुम्हारा दोस्त थे, यानी अबरार बरकी? बिल्कुल जनाब। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी उंगलियों की पोरों से आंसू पोंछे और दोबारा गोया हुआ। थानेदार साहब, अब तो अबरार में कुछ भी नहीं रहा। मैंने खकार कर गला साफ किया, फिर संजीदा लहजे में बोला, एक बात मुझे बड़ी शिद्दत से खटक रही है कि अबरार हीरोइन पर कैसे लग गया। मैं खुद भी हैरान हूँ। ये वाहिद चीज़ है जो वो मुझसे चोरी छुपे करता रहा, यानी हेरोइन का जहर अपने अंदर उतारता रहा। थानेदार साहब, चंद लम्हे उसने तवक्कुफ किया, फिर उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। सुना है कि आपने उसे अस्पताल में दाखिल करवाने का मशवरा दिया था, इसलिए वो अस्पताल में है। तुम्हारे ख्याल में मुझे और क्या करना चाहिए था? जनाब, मैं आपके सामने तिफले मकतब हूँ। आपने जो मुनासिब समझा वो किया। मैंने इसे चंद हिदायत देने के बाद फारिग कर दिया और असद को बुला लिया, लेकिन मुझे असद इसके अलावा कोई मालूमात फराहम न कर सका। इसके बाद मैंने नंबरदार विलायत को अपने सामने बिठा लिया। विलायत, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? जनाब, मैं सूरज को चिराग दिखाने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझे मक्खन का पूरा डब्बा लगाते हुए कहा। मैं ऐसे बंदों से पूरी तरह वाकिफ था। इलाका थानेदारों की चापलूसी करना इनकी फितरत में शामिल था। इस तरह काम नहीं चलेगा विलास साहब। अंदर की बातें मुझे चाहिए। अंदर की बातें? उसने चंद लम्हे सोच के घोड़े तोड़ाए, फिर बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक मलिक गुलजार का या इसके बेटे का कोई दुश्मन नहीं है, किसी लड़की का चक्कर भी नहीं है। बेटे का अपने वालिदैन के साथ कोई मसला या झगड़ा भी नहीं। मैं हैरान हूँ। उसने 3 दफ़ा ये लफ्ज़ दोहराए। तो फिर एक ही बात रह जाती है, मैंने हंसते हुए कहा। वो क्या थानेदार साहब? इसकी आंखों में हैरानगी हिलकोरे ले रही थी। किसी जिन शिन ने मलिक गुलजार के बेटे को गुम कर दिया है। जी? वो खिसियानी से हंस दिया। इसके बाद इसने मलिक गुलजार के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम की थीं जिनका जिक्र अभी मुनासिब नहीं। मैंने उठते हुए कहा, अपने कान और आंखें खुली रखना। कोई भी बात मालूम हो तो पहली फुर्सत में मुझ तक पहुंचाना, बल्कि फुर्सत का इंतज़ार भी न करना। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं थानेदार साहब। जो ही कोई बात मेरे कानों तक पहुंची, मैं बंदूक से निकली गोली की तरह आप तक पहुंचूंगा। इसके बाद जाहिर है हम थाने में वापस आ गए थे। जो बातें मलिक गुलजार के मुतालिक नंबरदार ने बताई थीं, इनको मैंने थाने में वापस आकर एएसआई असलम से शेयर किया तो वो बोला, सर ये मालूमात अधूरी हैं।
ہمیں آخر تک جانا پڑے گا۔ میں تمہارے خیالات سے متفق ہوں۔ مخبروں کی کیا رپورٹیں ہیں؟ ابھی تو کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی سر۔ ویسے اب نئی معلومات کی روشنی میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم اس لائن پر لگ جاؤ۔ اس دوران میں کبڈی کے کھلاڑیوں سے انٹرویو کر لیتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان اور سپاہی منظور کو بلایا اور ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ابرار کی کبڈی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کل تھانے میں آنے کا کہہ آئیں۔ اگلے دن کا سورج ایک سنسنی خیز خبر لے کر آیا۔ صبح ابھی میں تھانے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے بتایا گیا مراد آباد کا نمبردار اور ملک گلزار مجھ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ میرے سامنے آئے تو ملک گلزار مجھے بہت پریشان لگا۔ نمبردار بھی مضطرب اور حواس باختہ سا تھا۔ خیریت؟ صبح کیسے آنا ہوا؟ میں نے باری باری دونوں حضرات کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت کہاں تھانے دار صاحب؟ آج صبح بیدار ہو کر جب میں اپنے گھر کے صحن میں آیا تو ایک لفافہ میرا منتظر تھا۔ پھر ملک گلزار نے اپنی جیب سے ایک نیلے رنگ کا لفافہ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ پھر جب میں نے لفافے کے اندر پڑے ہوئے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو میرے ایک اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ لکھا تھا، ملک صاحب، آپ کا چہیتا بیٹا میرے پاس ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو زندہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ روپے کا بندوبست 3 دن کے اندر اندر کر کے رکھیں۔ جگہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر آپ نے 5 لاکھ کا بندوبست نہ کیا تو آپ کو اپنے بیٹے کی لاش ملے گی۔ بے شک آپ پولیس کے پاس جائیں، پولیس میری جیب میں پڑی رہتی ہے۔ یہ ہاتھ کی تحریر نہیں تھی، کسی ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کی ہوئی تھی۔ آخری فقرے پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بہرحال جلدی میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلا رکے کا انتظار کریں۔ تھانے دار صاحب، نامعلوم شخص نے پولیس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، نمبردار نے گویا اپنے لفظوں سے میرے غصے میں ہوا بھرتے ہوئے کہا۔ وہ اسی قسم کا بندہ تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا، البتہ رکا میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ رخصت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے بتایا گیا کہ کھلاڑی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب گنتی پوری ہو گئی تو میں نے سپاہی منظور کو حکم دیا کہ باری باری ان کو میرے کمرے میں بھیجتا رہے۔ اگر میں سارے سوالات اور ان کے جوابات یہاں رقم کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف آپ کی دلچسپی کی باتیں یہاں لکھوں گا۔ سب نے ایک جیسی باتیں بتائیں سوائے ایک کے۔ اس کا نام نصرت تھا۔ خوبصورت کڑیل جوان تھا۔ نصرت، تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ٹیم کے ایک برق رفتار کھلاڑی نے اپنے آپ کو ہیروئن کے نشے میں ڈبو لیا ہے۔ جناب، ابرار تو ہماری ٹیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، اب تو ٹیم آدھی بھی نہیں رہی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً 4 سال بعد ہماری ٹیم تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے کان کھڑے ہو گئے اور میری تمام تھانے دارانہ حصیں بیدار ہو گئیں۔ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد تقریباً 8 گاؤں ہیں، سب گاؤں کی اپنی اپنی ٹیمیں ہیں۔ ہماری ٹیم گزشتہ 4 سالوں سے نمبر 1 آ رہی تھی، لیکن اس بار… اچھا، اب ایک بار ذرا سوچ کر بتانا کہ کیا ان ٹیموں کا کوئی والی وارث بھی ہے یا خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں؟ آپ میرے سوال کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان میں مختلف محکمے کھلاڑیوں کو نوکریاں اور مراد دیتے ہیں، اسی طرح گاؤں دیہات میں کبڈی، کشتی وغیرہ کی ٹیموں کو کوئی کھیلوں کا شوقین مزاج وڈیرا، جاگیردار یا ذی حیثیت آدمی سپورٹ کرتا تھا، اور یہ سپورٹ مالی طور پر ہوتی تھی، لیکن کچھ ٹیمیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی تھیں۔ آج کل تو یہ سب کچھ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ بہرحال میرے کان نصرت کے جواب کی طرف تھے، جو کہہ رہا تھا، تھانے دار صاحب، باقی ٹیموں کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ ہماری ٹیم کو ملک گلزار صاحب کا بیٹا مالی طور پر سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم جو اس بار پہلے نمبر پر آئی ہے، اس کو فیض آباد کا چھوٹا چودھری زمرد سپورٹ کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور میری شکوک کی عمارت آنے واحد میں گر گئی۔ یہاں تو حالات کسی اور ہی رخ کا پتہ دے رہے تھے۔ میں نے نصرت کو اس تاکید کے ساتھ رخصت کر دیا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں ان کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ صبح سے میں مصروف تھا،
میرا دماغ کسی پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اس لیے میں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی شام ہونے والی تھی۔ اگلی صبح میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو فیض آباد بھیجا کہ وہ چھوٹے چودھری زمرد کو لے آئے۔ دوپہر کو جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ زمرد کی بجائے بڑا چودھری وارث علی تھا۔ میں نے بڑے چودھری کو بٹھایا اور اس سے استفسار کیا، چودھری صاحب، میں نے تو آپ کے بیٹے کو بلایا تھا لیکن آپ خود ہی آ گئے۔ تھانے دار صاحب، دراصل زمرد اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا ہوا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی چلا جاؤں۔ آپ کو جو کام میرے بیٹے کے ساتھ ہے مجھے بتا دیں۔ چودھری صاحب، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کا بیٹا جہاں شکار کھیلنے جاتا ہے وہاں تیتر بھی ملتے ہیں۔ دراصل مجھے کالا تیتر چاہیے۔ میں نے مصلحت آمیز جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میں ابھی اسے اصل بات بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کل کالے تیتر تو نایاب ہیں۔ بہرحال میں آپ کو منگوا دوں گا۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بات اور کام کا ایک وقت متعین ہے، اس لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چودھری وارث نے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے 16 آنے بات صحیح کہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ ہاتھ پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہرحال آپ صرف پیغام بھیج دیتے، آپ کو تیتر مل جاتا، پھر آپ سے آج ملاقات کیسے ہوتی؟ یہ بھی صحیح ہے جناب، لیکن کیا چودھری صاحب؟ کھل کر بات کریں، بالکل فکر اور تکلف نہ کریں۔ میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تو میں کر دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں کہ میں نے آپ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، شاید وہ بات بات پر ہنسنے کا عادی تھا۔ میں نے اس کی شخصیت کے متعلق یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ عام چودھریوں سے ہٹ کر ایک معقول اور انصاف پسند شخص ہے اور اس کی نظروں میں قانون کا احترام افضل ہے۔ اتنے میں آفس بوائے کا چہرہ میرے کمرے کے دروازے میں نظر آیا۔ وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اور چودھری آفس بوائے کی لائی ہوئی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ اس نے میرے کہنے پر چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، تکلف کیسا؟ یہ میرے چائے پینے کا وقت ہے، اس میں آپ کو شامل کر لیا تو اس میں تکلف کی کون سی بات ہے؟ دیکھیں جی، اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے، اس لیے بات کو یہیں ختم کر دیں۔ مجھے غصہ آنے لگا، لیکن میں نے اپنے غصے کو پیتے ہوئے مزاح کے رنگ میں کہا، اچھا جناب، آپ جو مرضی سمجھیں، اب بات بتائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ چودھری نے آخری ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، شاید میرے بیٹے سے کوئی خطا یا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے تیتر والی بات ویسے ہی کہہ دی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم یا خطا کی ہے تو میں قانون کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ آپ مجھے اپنا شک بتا دیں، میں اس کی تصدیق کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے۔ تو آپ نے شکار والی بات جھوٹ کہی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس میں رتی برابر جھوٹ نہیں ہے۔ زمرد مجھے یہی بتا کر گیا ہے۔ میں نے یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر زمرد کسی معاملے میں ملوث پایا گیا تو اس وقت وہ جہاں ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔ چودھری کی اتنی لمبی بات ختم ہوئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ معقول آدمی ہیں، میں اپنا شک آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ جو ہی زمرد واپس آئے مجھے اطلاع بھجوا دیں، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ میری نیت پر کسی قسم کا شک نہ کریں۔ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو سن کر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ پھر چودھری نے وہ بات بتائی تھی جسے سن کر ملک گلزار والی کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اس سارے گورکھ دھندے کے پیچھے کون تھا، اس کا فیصلہ کرنا ابھی باقی تھا۔ میں نے اپنا شک چودھری پر ظاہر کیا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ البتہ ایک بات اس نے یہ بتائی کہ زمرد زیادہ تر وقت اپنے باغ میں گزارتا ہے اور اس کے ساتھ کون کون ہوتا ہے وہ اس سے لا علم ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم زیادہ دیر لا علم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں یہ خطرہ بھی لگ گیا تھا کہ کوئی بڑی واردات نہ ہو جائے۔ ادھر دوسرے رکے کا بھی انتظار تھا۔ ملک گلزار کی کہانی بھی بڑی سنسنی خیز اور عبرت ناک تھی۔ اس شام میں نے ملک گلزار کے گھر جا کر کہانی کی تصدیق کر لی تھی۔ اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ اس عمر میں بھی وہ خوبصورت لگتی تھی۔
बार बार ये कहती थी कि अगर मेरा बेटा सही सलामत ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैं पहले ही एक जख्म दिल पर लिए हुए हूँ। इसके जख्म से मैं वाकिफ हो चुका था, लेकिन इसके मुतालिक अभी नहीं बताऊंगा। 2 दिन बाद मलिक गुलजार एक बार फिर परेशान चेहरा लिए मेरे सामने बैठा हुआ था, और इस बार इसे जो रुका मिला था वो डाक के जरिए मिला था, खत की सूरत में, डाक के लिफाफे में। मुजरिम होशियार और चालाक था। मेरे कहने पर मलिक गुलजार ने एक चौकीदार रख लिया था, लेकिन रुका फेंकने वाले को पकड़ने की हसरत मेरे दिल में ही रह गई थी। अब डाकिए को हम क्या पकड़ सकते थे? लिफाफे के ऊपर लगी मोहर ये जाहिर कर रही थी कि 10 मील दूर के एक डाकखाने से ये खत पोस्ट किया गया था, लेकिन इसमें इस बात का इम्कान मौजूद था कि इधर कहीं नज़दीक से जाकर इस शहर में खत न पोस्ट कर दिया गया हो। बहरहाल बात लंबी हो गई। मैंने रुके का मजमून सुनाना था। लिखा था, उम्मीद है आपने रकम का बंदोबस्त कर लिया होगा। बहरहाल हॉस्टल कहकशां में रकम लेकर आ जाएं और अपना बेटा ले जाएं। याद रहे कि खत मिलने के अगले दिन सुबह 10 बजे तक आ जाएं, वरना। शहर का नाम मैंने दानिस्ता नहीं लिखा, लेकिन ये नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है कि ये इसी शहर का नाम था जहाँ से खत पोस्ट किया गया था। मैंने मलिक गुलजार को तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कल सुबह हेड कांस्टेबल अकबर खान और सिपाही शहबाज को आपके घर भेज दूंगा, सादा कपड़ों में। इन्हें आप साथ ले जाना। लेकिन थानेदार साहब, 10 मील दूर इनको कैसे पता चला होगा कि मुझे आज खत मिला है और वो कल मेरे मुंतजिर होंगे? आपकी बात तो माकूल है, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप इसी तरह करें जिस तरह मुजरिम चाहते हैं। ठीक है थानेदार साहब, मलिक गुलजार ने थकी थकी सी आवाज़ में कहा और बोझल कदमों से मेरे दफ्तर से निकल गया। दोनों रुके मेरे पास थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि पहले वाला रुका भी मेरी मेज़ पर पड़े कागज़ों में ही अभी तक पड़ा है। मैंने सोचा, दोनों रुके दराज में रख देता हूँ, हो सकता है कि किसी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ जाए। जो ही मैंने दोनों रुके रखने के लिए दराज खोली तो दराज में पड़ी तस्वीर ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली, और मुझे अपनी कोताही पर अफसोस हुआ कि मैंने इस तस्वीर को अभी तक क्यों नज़रअंदाज किया हुआ था। रुके रखकर मैंने तस्वीर को निकाल कर अपने सामने रख लिया। ये तस्वीर शादे की थी। मैंने सिपाही आरिफ को अपने पास बुला लिया। जी सर, अभी अभी जो शख्स थाने से गया है इसको पहचानते हो? सर, मलिक गुलजार साहब की बात कर रहे हैं। वो तो अभी भी थाने के बाहर ही हैं। क्या मतलब? बात दरअसल ये है सर कि जिस कार में मलिक साहब आए थे वो अचानक ख़राब हो गई है। ड्राइवर शायद नुक्स दूर करने की कोशिश कर रहा है। ओह, शायद इसी को इत्तेफाक कहते हैं आरिफ। तुम फ़ौरन मलिक साहब को बुला लाओ। चंद ही मिनटों बाद मलिक गुलजार मेरे सामने बैठा कह रहा था, थानेदार साहब, खैर तो है? शायद आपको कोई बात याद आ गई है। मैंने तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर देखकर वो कुर्सी से यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे कुर्सी में मौजूद किसी खटमल ने उसे काट लिया हो। मलिक साहब, लगता है कि मेरा अंदाज़ा सही है। आप बैठे ना। वो बैठ गया और मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे सोच रहा हो कि वो क्या कहे। मैं इसकी आंखों में देख रहा था जहां मुझे वही कहानी नजर आ रही थी जिसे मैं मुख्तलिफ लोगों की ज़बानी सुन चुका था और जिसकी तस्दीक मियाँ बीवी ने कर दी थी। थानेदार साहब, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली और ये है कहाँ? उसने अटक अटक कर कहा। इसी की तो मुझे खुद तलाश है। आप ये बताएं कि क्या यही आपका है? बिल्कुल यही है थानेदार साहब, लेकिन आपको इसकी तलाश क्यों है? यह मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब तक आपका बेटा आप तक सही सलामत नहीं पहुंच जाता, आपने अपनी बेगम को इसके मुतालिक कुछ नहीं बताना। ठीक है थानेदार साहब, लेकिन आपने मुझे अजीब सस्पेंस में डाल दिया है। मलिक साहब, हमें अक्सर किसी मसलहत के तहत कुछ बातें छुपानी होती हैं। आप कल जाने की तैयारी करें, इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। मुझे तो ये सब कुछ चौधरी वारिस के बेटे जमरुद का ही किया कराया लगता है, और आपको भी इसी पर शक है। देखें, हमारी तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से ही चलती है। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। और वो वाकई शायद सब कुछ मुझ पर छोड़कर ही चला गया, लेकिन रात को वो कुछ हो गया जिसकी शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी। रात के आखिरी पहर 2 डाकू दीवार फांदकर मलिक गुलजार के घर में दाखिल हुए और असले के जोर पर मलिक और इसकी बेगम को इस बात पर मजबूर किया
کہ 5 लाख और घर में मौजूद जेवर इनके हवाले कर दिया जाए, वरना वो घर में ये सब कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन फिर इनको भी कल का सूरत देखना नसीब नहीं होगा। मलिक गुलजार ने बेबसी के आलम में अपनी बेगम की तरफ देखा और उसके इशारे पर 5 लाख और जेवर डाकुओं के हवाले कर दिया। इंसान कितना भी परेशान हो, ऐसे हालात में अपनी जान बचाने की फिक्र करता है। जिस तरह जब जल्जला आता है तो वो अपनी कीमती अशिया, रुपए पैसे की फिक्र छोड़कर अपने मकान से बाहर भाग आता है। इस वक्त भी उसके पेश नज़र सिर्फ अपनी जान बचाना होता है। अभी अंधेरे की खोख से सुबह का उजाला जन्म ले ही रहा था कि मलिक गुलजार के पड़ोसी हाजी इरफान अहमद, जो कि मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे, उन्होंने मलिक गुलजार के घर के सामने सफ़ेद गठरी सी देखी जो हरकत कर रही थी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो इंसान था जो औंधे मुंह पड़ा था। बाद में ये इंसान मलिक गुलजार का बेटा अब्दुल गफ्फार साबित हुआ। हाजी साहब ने उसके हाथ जो पुश्त पर किसी मजबूत डोरी से बंधे हुए थे खोले, उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा भी खोला और मलिक गुलजार का दरवाज़ा खटखटाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर कोई हलचल महसूस नहीं हुई। फिर जब अब्दुल गफ्फार ने दरवाजे पर दबाव डाला तो वो अंदर की तरफ खुल गया। वो तेज़ी से अपने घर में दाखिल हो गया। उसने देखा कि उसके माँ बाप बंधे हुए हैं और इनके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ है। अब्दुल गफ्फार ने इन्हें बंदिशों से आज़ाद किया और हाजी साहब को अंदर बुला लिया। वो इनके घर आते रहते थे। फिर हाजी साहब के सामने तीनों ने अपनी अपनी बिपता सुनाई। अब्दुल गफ्फार ने बताया कि उस दिन ये वही दिन था जब वो घर से निकला था और वापस नहीं आया था। अपने एक दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था कि अचानक 2 बंदे, जिन्होंने अपने सर और मुंह चादरों से छुपाए हुए थे, उसके सामने आ गए। ये एक वीरान जगह थी और काफ़ी हद तक अंधेरा फैल चुका था। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर थे। फिर वो इसे धकेलते हुए एक डेरे पर ले गए। रास्ते में कई बार इसके जी में आया कि इनसे भिड़ जाए, लेकिन वो ये सोचकर इनके साथ चला गया कि मुफ्त में जान गंवाने का क्या फ़ायदा। फिर वो इस अगवा का मकसद भी जानना चाहता था। रात के मुतालिक उसने ये बात बताई कि उन्होंने रात को उसके दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए और मुंह पर कपड़ा भी कसकर बांध दिया। एक ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रख दी और उसे बाहर लाकर घोड़े पर बिठा दिया। फिर एक बंदा उसके साथ बैठा और घोड़ा चल पड़ा। उसने अंदाज़ा लगाया कि 2 घोड़े और भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। घोड़ों की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, यानी कि वो सरपट नहीं भाग रहे थे। इस रफ्तार से दौड़ने से घरों में सोए हुए लोगों तक इनकी आवाज़ें पहुंचना मुमकिन नहीं था। ये सब कुछ सुनने के बाद हाजी इरफान ने सुजुकी में 2 बंदे थाने की तरफ भेज दिए थे। मैं उस वक्त अभी अपने क्वार्टर में था। बहरहाल इस वक्त मैं मलिक गुलजार के घर में बैठा इनकी कहानी सुन चुका था। मलिक साहब, मुजरिमों ने बड़ी जहानत से प्लानिंग की थी। पहले 10 मील दूर जाकर आपको खत पोस्ट किया, फिर जानबूझकर खत या रुके में 10 बजे का वक्त लिखा। अगर आप सुबह 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे यहाँ से रवाना हुए, तब जाकर 10 बजे तक पहुँचते और बैंक 9 बजे से पहले खुलते नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने मलिक गुलजार, हाजी इरफान साहब और इनकी बेगम की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं एक दिन पहले ही पैसे निकलवा कर अपने पास रख लूं। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक बात और भी आपको बता दूं। मलिक गुलजार बोला, हाँ हाँ बता दें, मैं नाराज़ नहीं हूँगा। दरअसल जो ही मुझे पहला इनाम मिला, मैंने बैंक से रकम निकलवा कर अपने पास घर में रख ली थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। बहरहाल मुजरिमों ने एक बात का ख्याल नहीं रखा। जब कोई मुजरिम बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा हो तो प्लानिंग में ऐसी बातें नज़रअंदाज हो ही जाती हैं। शुक्र है उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वैसे मुझे इत्मीनान और थोड़ी खुशी इस बात की थी कि माँ बाप को अपना लख्त जिगर जिंदा मिल गया था। मुझे असल और पूरी खुशी उस वक्त होगी जब मैं मुजरिमों को पकड़ लेता। वैसे यहाँ मैं एक बात वजाहत कर दूँ कि मेरे साथ सिपाही आरिफ मंसूर और शहबाज भी आए थे। एक मुखबिर हनीफ और खोजी बाबा भी हमारे साथ आए थे। यहाँ पहुँचते ही खोजी बाबा ने मुझे बता दिया था कि मुजरिम घोड़ों पर आए थे, जो 2 बंदे थाने में आए थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि मलिक गुलजार के घर डाका पड़ा है। बाकी तफसील मुझे यहाँ आकर पता चली थी। लेकिन खोजी बाबा ने जीप से उतरते ही मुझे घोड़ों के मुतालिक बता दिया था और अपने काम में लग गया था।
اب آپ بھی میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مخبر بھی کھوجی بابا کے ساتھ ہی کھروں کے تعاقب میں چلا گیا تھا اور ان کی حفاظت کے خیال سے سپاہی شہباز، جو سادہ کپڑوں میں تھا اور مسلح تھا، ان کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ کھوجی بابا اور مخبر حنیف مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ دن کے 2 بجے تک وہ واپس نہیں آئے تو میں نے سپاہی عارف اور منظور کو لے کر تھانے میں واپس آ گیا۔ ویسے میں ملک گلزار کو کہہ کر آیا تھا کہ جو ہی تینوں آئے ان کے لیے گاڑی کا بندوبست کر دے۔ تقریباً شام 5 بجے تینوں کی شکل مجھے نظر آئی۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی دبا دبا جوش ان کے چہروں پر خویدہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں تقریباً 4 میل جانا پڑا تھا۔ کھوجی نے بتایا کہ ایک گھوڑے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اسے کامیابی ملی تھی۔ لیجئے باقی کی بات کھوجی بابا کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، ایک گھوڑے کا شاید پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا تھا۔ جاتے ہوئے اس پر 2 بندے سوار تھے، جبکہ واپسی پر صرف ایک بندہ اس پر سوار تھا، اور جب مخبر اور کھوجی نے گھوڑوں کی آخری منزل بتائی تو میرے کچھ طبق تو اسی وقت روشن ہو گئے، جبکہ باقی طبق جو 14 طبقوں میں رہ گئے تھے اس وقت روشن ہو گئے جب مجرموں میں شاداب بھی شامل تھا۔ ASI کا چھاپا کامیاب رہا تھا۔ اس کے ساتھ کانسٹیبل اکبر خان اور سپاہی شہباز، عارف اور پرویز بھی گئے تھے۔ ڈیرا تھا زمرد کا۔ جی ہاں، چھوٹے چودھری کا ڈیرا باغ میں تھا۔ زمرد ان میں شامل نہیں تھا۔ وہ واقعی شکار پر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ عبدالغفار کے اغوا سے 1 دن پہلے گیا تھا۔ وہ سندھ کی طرف جاتا تھا اور اکثر 15-20 دن بعد آتا تھا۔ سب سے پہلے ملک گلزار اور زبیدہ کی کہانی سن لیں۔ ملک گلزار نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن وہ چودھری وارث سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ وہ جیپ پر تھا۔ وارث اس کا دوست تھا۔ اس کی جیپ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ مراد آباد کی طرف آ رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ دراصل اس کا اگلے دن آنے کا پروگرام تھا۔ اچانک 9 بجے کے قریب اسے یاد آ گیا کہ کل کچہری میں اس کی تاریخ ہے۔ دراصل یہاں قدرت اپنا کام دکھا رہی تھی۔ اس کہانی نے جنم لینا تھا۔ چاند اور ستاروں کی روشنی مدھم مدھم تھی، کیونکہ ہلکے ہلکے بادل آسمان پر قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ ملک گلزار نے دیکھا کہ کوئی لال کپڑوں میں ملبوس لڑکی اس کی جیپ سے کوئی 30 قدم دور جا رہی ہے۔ اس نے جیپ کی رفتار پہلے سست کی، پھر لڑکی کے بالکل قریب جا کر اسے روک دیا اور خود کود کر جیپ سے باہر آ گیا۔ لڑکی اسے دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے آوازیں دینے لگا، رک جاؤ، میں بھوت نہیں ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لڑکی رکی نہیں، آخر کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور گر گئی۔ اتنی دیر میں ملک گلزار اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جہاں وہ گری تھی وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا۔ اسی بدحواسی میں وہ لڑکی کو اٹھا کر جیپ میں لے آیا اور اسے سیٹ پر لٹا دیا۔ چھوٹا سا کولر جیپ میں موجود تھا، جس کے اوپر ایک شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ ملک نے گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور لڑکی کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی کسمسائی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ ملک کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک رونے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میں گاڑی کے نیچے آنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تقریباً 15 منٹ بعد یہاں سے گاڑی گزرنے والی ہے۔ میں اچانک اس کے سامنے کود جاتی۔ ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ گاڑی کی مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ پھر گاڑی کی گھڑگھڑاہٹ سے ریلوے لائن کانپنے لگی۔ چند لمحوں بعد گاڑی ان کے قریب سے گزر گئی۔ ملک گلزار نے دوبارہ کولر سے گلاس میں پانی انڈیلا اور گلاس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا اور گویا ہوا، تم اپنی زندگی کیوں ختم کرنا چاہتی تھی؟ جب زندگی بوجھ بن جائے تو اسے ختم کرنا ہی پڑتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کون سی ٹریجڈی ہو گئی ہے؟ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ یہ لڑکی زبیدہ تھی، ملک گلزار کی موجودہ بیوی۔ ابا کی کہانی زبیدہ ہی سنائے گی۔ مجھے ملک صاحب کے اصرار پر اپنی کہانی سنانی پڑی تھی۔ یہ بات واقعی کسی نے صحیح کہی ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں بھی شفیق سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا اور یہاں اپنی خالہ کے گھر رہتا تھا۔ میں ٹی وی پر فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو فلموں کی ہیروئن سمجھنے لگی تھی۔ ہم پہلے دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر بات چیت کرنے لگے۔
میں بچپن ہی سے پڑوس میں اکبری خالہ کے گھر جاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن شفیق نے اظہار محبت کر دیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی گاتی پھروں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن شفیق گھر میں اکیلا تھا۔ اکبری خالہ کسی فوتگی میں گئی ہوئی تھیں۔ ان کا بچہ کوئی نہیں تھا۔ شفیق نے مجھے سندل کا شربت پلایا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ پھر ہم بہک گئے۔ میں یہاں صرف شفیق کو دوش نہیں دوں گی، غلطی میری بھی تھی۔ مجھے اکیلے لڑکے کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ میرے قدم یوں اٹھ رہے تھے جیسے میں نے جرم کیا ہو۔ ہماری محبت کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے لگے۔ کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر کوئی تبدیلی ہو چکی ہے۔ میں نے ایک دن رو رو کر شفیق کو بتایا تو وہ بھی اندر باہر سے لرز گیا، لیکن اس نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میں آج ہی اپنے گھر جاؤں گا اور اپنی والدہ کو ساری بات بتا کر تمہارے گھر رشتہ لینے بھیجوں گا۔ لیکن وہ ایسا گیا کہ واپس ہی نہ آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ میری پریشانی اپنی آخری حدیں چھونے لگی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، اور اپنے ماں باپ کو اور اکبری خالہ کو کیسے یقین دلاتی کہ میرے ساتھ گناہ گار شفیق بھی ہے۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد میں گھر میں سہیلی کے ہاں جانے کا کہہ کر نکل آئی۔ میرے سر پر صرف دوپٹہ تھا۔ میں کافی دیر سہیلی کے یہاں بیٹھی رہی اور پھر موت کو گلے لگانے کے لیے یہاں آ گئی۔ سہیلی سے میں نے چھوٹی سی چادر یہ کہہ کر لے لی کہ واپس کر دوں گی۔ میری کہانی سن کر ملک صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور بولے، میرا بھی ماں کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ میری بیوی شادی کے 1 ماہ بعد ہی سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گئی تھی۔ اب میں اور میری ماں 1 سال سے بالکل اکیلے ہیں۔ میں خود بھی دکھی تھا۔ ملک صاحب کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں ان کے گھر آ گئی۔ جب ان کی ماں کو میرا دکھ اور غلطی کا پتہ چلا تو وہ بولی، بیٹی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، خودکشی حرام ہے، ہم تمہاری پردہ پوشی کریں گے۔ پھر وہ اگلے دن ہی میرے ماں باپ کے پاس گئیں اور ساری رام کہانی ان کو سنا دی۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ زبیدہ آج سے ہمارے لیے مر گئی ہے۔ واقعی میں ان کے لیے مر گئی تھی۔ میرا جرم ہی ناقابل معافی تھا۔ میرا گناہ ہی اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی ماں باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ ملک صاحب میرا سہارا بن گئے۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ اپنے پیٹ میں پلنے والے وجود کو ختم کر لوں، لیکن ملک صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک قتل ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے اپنا نام دوں گا۔ یہاں میں اس بات کو وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے دوست چودھری وارث کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو دائیوں کا کام کرتی تھی۔ بہرحال میں وہاں تقریباً 7 مہینے رہی۔ وہیں شمشاد پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہیں میرا نکاح سادگی سے ملک صاحب کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ اگر شرعی مسئلہ نہ ہوتا تو شمشاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ کام ہو جاتا۔ تھانے دار صاحب، ملک صاحب نے میری خاطر بہت بڑی قربانی دی۔ گاؤں میں یہ مشہور کروا دیا گیا کہ انہوں نے خفیہ طور پر 10 مہینے پہلے شادی کر لی تھی۔ اصل بات یہ راز سے صرف 2 بندے واقف ہیں، چودھری وارث صاحب اور نمبردار صاحب۔ سیانے کہتے ہیں کہ کسی راز کو ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن میں صندوق سے پرانے کاغذ نکال کر ان میں زمینوں کے کاغذ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک مجھے واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ میں کاغذوں کو اسی طرح چھوڑ کر چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس دوران شمشاد کسی ضرورت کے تحت کمرے میں آ گیا اور اس کے ہاتھ نکاح نامہ لگ گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے نکاح نامہ لہراتے ہوئے کہا، امی یہ کیا ہے؟ اس نے نکاح کی ڈیٹ پڑھ لی تھی۔ اب اسے ساری بات بتانے کے علاوہ کوئی راستہ میرے پاس نہیں بچا تھا۔ جب ساری صورتحال اس پر واضح ہوئی تو اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ میں نے عجیب سی وحشت اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ میں ڈر گئی، اندر سے کانپ گئی۔ اس وقت ملک صاحب گھر میں نہیں تھے اور میری ساس کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے، لیکن اچانک شمشاد نے نکاح نامہ رکھا اور یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا کہ اب وہ کبھی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ میں اسے روک بھی نہیں سکی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہی لڑکا بعد میں شاداب بنا۔ بعد میں ملک صاحب کا اپنا بیٹا زبیدہ کے بطن سے پیدا ہوا اور اس کا نام عبد القادر رکھا گیا۔
اب باقی باتیں شمشاد عرف شادی کی زبانی سنیں۔ یہ ہے تو ایک قسم کا اعتراف جرم ہی، لیکن اس نے مجھے اندر باہر سے ہلا دیا تھا۔ یہ باتیں خاص طور پر میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کی تھیں۔ تھانے دار صاحب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، جرائم کی راہ پر میرے قدم کیوں چلے گئے۔ آپ مجھ جیسے انسان سے اس کے علاوہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ملک گلزار نے میرے باپ کے خانے میں اپنا نام لکھ تو دیا تھا، لیکن کیا وہ میرا باپ ہے؟ اس نے میری ماں کو بچا کر ایک ایسی کہانی کو جنم دیا جس کا کوئی عنوان نہیں تھا، لیکن جب مجھے اصل حالات کا علم ہوا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اگر تھوڑی دیر رہتا تو اپنی ماں کا گلا گھونٹ دیتا اور گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ جو ہی ملک گلزار آتا اسے بھی مار دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ دونوں کا جرم بہت بڑا ہے، انہیں اذیتیں دے دے کر ماروں گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر ذرا اونچی آواز میں بولا، آپ مجھے پاگل نہ سمجھیں، میرے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا نہیں ہوا۔ آپ اور چودھری وارث اور نمبردار ملک گلزار کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اسے برابر کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہونے دیتا تو واقعی ہیرو بن جاتا۔ میرے جیسے انسان کو معاشرہ کیا مقام دیتا ہے، یہ آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بے شک اس وقت تک یہ راز ظاہر نہیں ہوا تھا جب میں گھر سے نکل آیا تھا، لیکن سر کے اوپر راز کے افشاں ہونے کی تلوار تو لٹک رہی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی مجھے کچھ استاد قسم کے لوگ مل گئے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے جوانوں کو چوریوں کی ٹریننگ دیتے تھے۔ ان کا ارادہ آگے جا کر ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنانے کا تھا۔ آپ اور چودھری وارث اور نمبردار ملک گلزار کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اسے برابر کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہونے دیتا تو واقعی ہیرو بن جاتا۔ میرے جیسے انسان کو معاشرہ دیتا کیا ہے، یہ آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بے شک اس وقت تک یہ راز ظاہر نہیں ہوا تھا جب میں گھر سے نکل آیا تھا، لیکن سر کے اوپر راز کے افشاں ہونے کی تلوار تو لٹک رہی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی مجھے کچھ استاد قسم کے لوگ مل گئے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے جوانوں کو چوریوں کی ٹریننگ دیتے تھے۔ ان کا ارادہ آگے جا کر ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنانے کا تھا۔ یہاں پہنچ کر شاردے نے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہ دوبارہ بولنے لگا۔ میری دوستی چودھری وارث کے بیٹے زمرد کے ساتھ کافی پرانی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے اسے اپنی کہانی سنا دی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کی مرتے دم تک حفاظت کرے گا۔ ایک دن اندھے کے ہاتھ بٹیر آنے والی بات ہو گئی۔ زمرد نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کبڈی کی ٹیم پہلے نمبر پر آئے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس ٹیم میں ابرار موجود ہے۔ میں نے اس کے یعنی کہ چھوٹے چودھری زمرد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ تھا کہ میں ابرار کی ساری برق نکال دوں گا، لیکن وہ اپنے باغ والے ڈیرے پر مجھے اور میرے 2 ساتھیوں کو کچھ عرصہ رہنے کی اجازت دے گا۔ میں عبدالغفار کو اغوا کروں گا اور ملک گلزار اور اپنی والدہ کو پریشان کروں گا اور ان سے پیسے لے کر عبدالغفار کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اسے شکار پر جانے دوں۔ میرے بندوں نے ابرار کو ہیروئن لگا دی، وہ اس کے دوست بن گئے تھے۔ میرا پلان ایسا تھا کہ کسی کو میرے اوپر شک نہیں ہو سکتا تھا اور میرے پکڑے جانے کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ گھوڑوں کے کھروں کی بدولت ہم تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ جو ہی چھوٹا چودھری زمرد آیا، اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا تھا اور شادے اور اس کے 2 ساتھیوں اور زمرد کو حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ شادے نے جیل میں خودکشی کر لی تھی۔